انہوں نے یہ شعر قبولیت کے کسی لمحے میں لکھا ہوگا کہ اس حرف کن کی ایک امانت ہے میرے پاس، لیکن یہ کائنات مجھے بولنے تو دے۔ پھر کائنات نے انہیں جی بھر کے بولنے دیا اور دل کھول کر سنا۔ جناب تقی آبدی نے امجد فہمی میں اشعار کا ایک انتخاب امجد اسلام امجد کے 72 نشتر کے نام سے پیش کیا ہے۔ ایک اچھے شاعر کے پاس اتنا شعری سرمایہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی اپنی پسند کے 72 نشتر نکال سکتے ہیں اور مقبول و معروف اشعار کی ایک الگ فہرست بھی مرتب کی جا سکتی ہے، جس کی کمی مجھے امجد فہمی میں دکھائی بھی دی۔ امجد صاحب اس حساب سے سخن کے بڑے سرمایہ داروں میں شمار ہوتے ہیں کہ ان کے زبان زدیام اشعار کی تعداد بھی 72 سے کہیں زیادہ ہے۔ شہر سخن وہ نگری ہے جہاں کی گلیوں میں گزرنے والوں اور اپنی صدا آزمانے والوں کی ایک بھیڑ لگی رہتی ہے۔ وہاں کسی کو کوئی گوشہ میسر آ جائے اور وہاں کا مکین ہو جائے تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم آوازوں کے جنگل میں اپنا اپنا پودا لگاتے ہیں، کوئی اپنا جھنڈ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا باغ لگا جاتا ہے جو صدیوں پھل دیتا رہے۔ سید تقی حسن آبدی نے امجد فہمی مرتب کر کے امجدیت تک پہنچنے کا راستہ آسان اور کشادہ کر دیا ہے۔ امجد صاحب کا طویل شعری سفر ایک رواں دواں دریا ہے جسے سمیٹنے کے لیے کوزہ تلاش کروں تو جیسا کہ سید تقی آبدی صاحب نے بھی فرمایا، سلطان ناصر صاحب نے بھی فرمایا، تو وہ اس کوزے کا نام ہم صرف محبت رکھ سکتے ہیں۔ ان کے امجد صاحب کے لیے ان کی شاعری محض ہنر نہیں ہے، محبت فقط ایک جذبہ نہیں ہے، یہ دونوں ان کے لیے ایک طرز حیات ہیں۔ یہ اپنے افکار و جذبات کی جمالیاتی پیشکش پر قادر ہیں۔ ان کی تلازمہ کاری مانوس خطوں کا سفر ہے۔ انہوں نے ہمیشہ شعوری دقت آمیزی، مصنوعی علمیت، بھاری بھرکم جبہ و دستار دانشوری سے گریز کیا ہے۔ وہ خرد اور فلسفہ کی دماغی مشقت میں ڈالنے کی بجائے قاری کے دل میں اترنا جانتے ہیں۔ آپ کی نظمیں ایک خاص آہنگ اور غنائیت کی حامل ہیں۔ آپ کی نظمیں پڑھ کر مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا گویا مہکتے سبزہ زاروں کے درمیان شفاف پانی اپنی ہی موج میں بہتا چلا جاتا ہے۔ اس کی روانی اور گنگناہٹ میں ایک خاص طرح کی خوشبو بھی شامل ہے، نہ انقلابی گرما گرمی، نہ اونچے سروں کی نوحت گری، نہ ہیجان انگیز جذباتیت، بس ایک ہلکی سکون آمیز حدت ہے، جیسے سردی سے کپ کپاتا ہوا آدمی اچانک ہیٹر لگے کمرے میں داخل ہو جائے۔ آپ کے ہاں سینہ کوبی کا رویہ نہیں ہے، نہ ماضی کو مردہ سمجھ کر اس پر خاک ڈالتے ہیں، نہ آئندہ کے ساتھ قدم ملانے کے لیے خود کو ناتواں پاتے ہیں۔ مجھے ان کی شاعری اور شخصیت دونوں میں جنریشن گیپ کا مسئلہ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ نئے تقاضوں کو اور نئی نسل کو سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے۔ ان کی مشہور زمانہ نظم علی ذیشان کے لیے ایک نظم کی دلچسپ بات بھی یہی ہے کہ نظم کے اندر تو جنریشن گیپ کی حقیقت ہے، لیکن عملاً یہ نظم امجد صاحب کو نوجوان نسل کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ نوجوان محسوس کرتے ہیں کہ یہ بزرگی کے ذوق میں مبتلا ناسے نہیں ہیں، بلکہ ان کی کیفیت محسوس کرنے اور ان کا مسئلہ سمجھنے والے شخص ہیں۔ ہر شخص اپنی شخصیت کا حالہ خود بناتا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی وہ اپنے ہی وجود سے منتخب کرتا ہے۔ امجد صاحب نے محبت، اپنائیت اور شگفتگی کا انتخاب کیا۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کے اصول پر محبت کے خزانے کو مٹھیاں بھر کر لٹاتے ہیں، اور پروردگار ایک دانے سے 7 بالیں اور 7 بالوں سے 700 دانوں کا وعدہ
ان کے ساتھ پورا کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں آخر میں ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی یہ دعا کروں گی کہ پروردگار ان کے راستے اس سے زیادہ پھولوں سے بھر دے اور ان کا شفقت بھرا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ بہت شکریہ۔